الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ آج 26 سپٹمبر اتوار کی دن کی نشست ہے، تو مفتی صاحب تشریف رکھتے تو انشاءاللہ کچھ سوالات ہوں گے اور کچھ موضوعات پہ بات ہوگی۔ جی مفتی صاحب۔ جی ارشاد۔ مفتی صاحب سوالات سے شروع کیا جائے؟ جیسے آپ چاہیں۔ جی جو مفتی صاحب، آپ ایک سوال جو ہے وہ فتوے کے بارے میں ہے کہ آج کے دور میں جو پہلے فتویٰ جو ہے لکھا ہوا ہوتا تھا اور آج کے دور میں جو ہے وہ ریکارڈنگ میں ہوتا ہے، تو جو آپ نے بٹ کوائن پہ مثال کے طور پہ بات کی تھی، تو کیا جو ریکارڈنگ آج کی ہے وہ فتوے کا نیم البدل ہو سکتی ہے، لکھا ہوا ہوتا ہے؟ جی، اگر مفتی جو فتویٰ دے رہے ہیں وہ محتاط ہوں اور جیسے وہ سوچتے ہیں ویسے ہی بولتے ہیں اور وہی تحریر ہوتی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے جو ان پر ہے۔ بہت سے لوگ جن کے پاس یہ نعمت تھی، مثلا مولانا ابوالکلام آزاد، وہ جو گفتگو کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ وہ گفتگو اس قابل ہوتی تھی کہ اسے ان کی ہر مجلس کو ریکارڈ کر لیا جائے۔ ان میں مولانا غلام رسول مہر جو تھے، ان کا ذکر انہوں نے بھی کیا ہے، آواز دوست کے جو مصنف ہیں، کہ ان کے والد سے مولانا غلام رسول مہر ملنے گئے تو انہوں نے ان سے کہا میرے بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ دیں اور دعا دیں، تو انہوں نے ان کے لیے دعا بھی کی۔ تو آواز دوست والے مسعود صاحب جو ہیں، یہ بھی ایسے ہی تھے، جو سوچتے تھے وہی زبان بولتے تھے، پھر وہ تحریر میں بھی آ جاتی تھی۔ مولانا مودودی کی بعض تقاریر جو میں نے سنی، اس میں بھی یہ تھا کہ وہ جو کچھ بولتے تھے وہی لکھ دیتے تھے۔ تو اگر کسی آدمی کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف عنایت فرمایا ہو تو اس کو کرنا یہ چاہیے، کیونکہ جدید حالات ہیں نا، وہ تحریر کی بجائے اگر تقریر ہوگی تو بہت سوں کا نفع ہوگا، بہت سے لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اور اس کو سمجھنے والے بھی ہونے چاہیے کہ انہوں نے یہ لفظ کیوں استعمال کیا ہے، یہ لفظ کیوں استعمال نہیں کیا۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے کرتے تھے اور گرفت بھی فرماتے تھے کہ یہ لفظ ہے یا یہ لفظ ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے عرض کیا تھا کہ میرا دوست ہے، واللہ انی لا اراہ مؤمنا، اللہ کی قسم وہ مومن آدمی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم او مسلمن یا سعد، یا سعد پھر بات یہ ہے کہ مسلمان ہے۔ انہوں نے پھر کہا کہ مومنن، اب نہ مومنن او مسلمن، مومن ہے یا مسلمان ہے۔ اسی طرح رات کو سونے سے پہلے کی جو دعا آپ نے یاد کروائی تھی، وہ حضرت ابی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، اے پروردگار میں ایمان لایا، اور اس میں یہ بھی کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں اللہ کے، ان پہ بھی۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، یہ کہو بِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، اور تیرے نبی پہ جو کہ تیری طرف سے بھیجے گئے ہیں۔ تو اس لیے اگر کوئی کرے تو بہت اچھا ہے، اور وہ پھر مدتوں اس ریکارڈنگ کے ہوتا ہے، اور پھر تحریر ہر جگہ اویلیبل بھی نہیں ہوتی۔ دونوں کا اپنا اپنا مقام ہے، دونوں ہی اچھے ہیں۔ اب اس میں سے بہتر کیا ہے؟ کچھ حضرات ایسے بھی مل جائیں گے جو کہیں گے کہ تحریر اچھی ہے، ان کی رائے بھی قابل صد احترام ہے، اور یہ بھی مل جائیں گے جو کہتے ہیں ہم جیسے کہ ریکارڈنگ سے بہت نفع ہو جاتا ہے، بہت فائدہ ہو جاتا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں۔ جی، اور مفتی صاحب اس میں ایک اور چیز جو ہے کہ جو جیسے اسٹیمپ لگائی جاتی ہے، اس میں دارالفتاح سے جو ہے کوئی بھی فتویٰ جاری ہوتا ہے، تو اس کے اوپر بھی کچھ فرما دیں کہ وہ پہلے دور میں اور آج کے دور میں اس طرح استعمال ہوتا ہے، تو ریکارڈنگ میں اسٹیمپ کا نیم البدل کیا ہوگا؟
اس انسان کا شخصی طور پہ معروف ہونا. جیسے اب آج کے دور کے مفتیوں کو دیکھ لیں تو وہاں تک عثمانی صاحب کو کیا ضرورت ہے کہ وہ کسی کو کہیں کہ میرا نام کیا ہے. الحمدللہ دنیا انہیں جانتی ہے. حضرت کی تحریر بھی پہچان میں آ جاتی ہے. اب تو اتنی جگہ ان کی تحریرات ہیں. اسی طرح دارالعلوم دیوبند میں بہت سے مفتی تھے. مفتی عزیز الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے. مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے. یہ سارے حضرات مشہور اور معروف تھے اور ان کی تحریرات بھی لوگ پہچانتے تھے. مولانا احمد رضا خان صاحب کی تحریرات لوگ پہچان لیتے. ان کے ہاں ولی حشمت علی صاحب تھے. لوگ ان کی تحریرات کو پہچانتے تھے. یہ تو ہوتا تھا جس زمانے میں فتوے پہ مہر لگائی جاتی تھی تاکہ ترسیل کے ذرائع نہیں ہیں، اور پھر سزا اس پہ ملتی تھی کہ اس مہر کو کوئی غیر استعمال کرے. مثلاً مہریں آپ کو بہت سی ملیں گی. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی مہر مل جائے گی. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی مہر مل جائے گی. شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مل جائے گی. شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مل جائے گی. اس زمانے میں اگر کوئی شخص جس نے اپنی مہر بنوائی ہے کوئی اس کے مقابلے میں جعلی مہر بنواتا تھا تو اسے گورنمنٹ باقاعدہ سزا دیتی تھی. اب ہمارے زمانے میں ایسے نہیں ہے، کیونکہ قانون کی اتباع کا مزاج بھی نہیں ہے، اور قانون کو نہ ماننا یہ ترجیح دی جاتی ہے. اور تیسرا سبب یہ بھی ہو گیا ہے کہ اب فتوے کی بھی کوئی اتنی پرواہ نہیں کرتا. اگر موافق ہے تو ٹھیک ہے، اگر اس میں کوئی ایسی بات ہے جو اپنے جی کو پسند نہیں آئی تو پھر وہ ایک نئی چیز کا سہارا ڈھونڈتا ہے. کیونکہ مذہب زیر بحث نہیں ہے. اب موضوعات جو زیر بحث ہیں وہ سب سے بڑا موضوع مال ہے، پیسہ ہے، فتویٰ نہیں ہے. مل گیا تو ٹھیک ہے، نہ لیا تو کیا ہوا. کو بہت کم، کوئی 1-2% اللہ کے بندے ایسے ہوں گے جو مفتی حضرات سے رجوع کرنا، اپنی زندگی کے مسائل کو کتاب و سنت کی روشنی میں حل کرنا اس کو دیتے ہوں گے. وگرنہ مذہب موضوع نہیں رہا. تو اس لیے اب مہر لگی ہو نہ لگی ہو، مہر جعلی بھی بن جائے تو کیا. تو یہ باتیں ہیں. اب اس لیے مہر پہلے بھی لگتی تھی بزرگوں کی اتباع میں، اور اب بھی لگتی ہے. ہمارے ہاں بھی فتوے پہ مفتی حضرات مہر لگاتے ہیں ندوہ کی. یہ ابھی تک عالم اسلام میں الحمدللہ رائج ہے. تو یہ ہے اس کی اصل. اور مفتی صاحب اس میں ایک آخری سوال اسی موضوع سے متعلق کہ فتوے اور رائے میں کیا فرق ہے. کہ مفتی جو ہیں وہ کہیں گے میری رائے ہے، اور دوسرا جو ہے فتویٰ جو ہے، تو دونوں میں کیا فرق ہے ٹیکنیکلی؟ فتویٰ بہت ذمہ داری کی چیز ہے. فتویٰ جو ہے وہ بہت گہری چیز ہے، اور جو حقیقت میں اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہ مفتی اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ کی نظر میں بہت وقعت رکھتے ہیں. آپ دیکھتے نہیں کہ فتویٰ ایسی چیز ہے جس کی سند کہاں جا کر ملتی ہے. مثلاً ہدایہ پڑھاتے ہیں مدارس میں، تو اساتذہ جو ہمارے تھے بہت کم، لیکن وہ صاحب ہدایہ تک اپنا پورا شجرہ بیان کرتے تھے کہ یہ کتاب میں نے فلاں سے پڑھی، اس نے فلاں سے پڑھی، اس نے فلاں سے پڑھی. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پر بحث کی ہے اور آب حیات جو لکھی ہے، یہ حضرت نے غالباً حضرت شیخ الہند نور اللہ مرقدہ کو پڑھائی تھی، اور حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بعض لوگوں کو پڑھائی تھی. پھر وہ سند جو تھی ہمارے استاد حضرت مولانا قاری رشید صاحب لاہور والے رحمہ اللہ، ان تک پہنچی تھی. پھر ہم نے ان سے پڑھی تھی. یوں سند متصل ہوتی چلی جاتی تھی. قرآن کریم کی آخری چیز کہاں سے چلا ہے؟ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کو لیا ہے حضرت جبریل امین سے، اور جبریل امین نے اللہ تعالیٰ سے. اسی طرح یہ جو فتویٰ ہے اس کی سند کہاں تک پہنچتی؟ آپ کہتے ہیں حدیث ہے. حدیث آپ کی سند پہنچی مثلا حافظ ابن حجر اسقلانی تک، ان سے حدیث کی سند پہنچ گئی
کسی بھی صحابی رضی اللہ عنہ سے، ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلسلہ ختم ہو گیا۔ لیکن جب آپ فتوے کی بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں خود فرمایا ہے کہ لوگ آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں، سورہ النساء میں، اور فرمایا ہے کہ ان سے کہیے کہ اللہ اس بات پر فتویٰ دیتا ہے، تو فتوے کی سند اللہ تک پہنچتی ہے۔ وہ ہر کہو مہر کا کام نہیں ہے، بہت تحقیق چاہیے، اس کے علم میں بڑی مضبوطی چاہیے۔ اب تو فتویٰ اصل میں دینے والے بہت تھوڑے لوگ رہ گئے ہیں، اب تو ناقل ہیں کہ کتابوں سے نقل کر دیتے ہیں کہ شامی میں یہ لکھا ہے، عالمگیری نے یہ لکھا ہے، قاضی خان یہ کہتے ہیں۔ یہ چیزیں اب ایسے ہو گئی ہیں۔ اصل فتویٰ تلاش کرنا، اس پہ بحث کرنا، اس میں پھر ڈھونڈنا کہ اس کا قول یہ ہے، اس کا قول یہ ہے، اس نے یہ کہا ہے، اچھا اب اس میں سے فتوے کے قابل کون سی چیز ہے، اسے نکالو۔ مثلا نماز میں باہر سے لقمہ لے لیا جائے تو کیا نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ یہ ہے کہ ٹوٹ جاتی ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اس بات کے قائل نہیں ہیں۔ اب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی دلیل پیش کرتے ہیں وہ جو اس کے قائل نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں امیر المومنین رضی اللہ عنہ کی عمر جب زیادہ ہو گئی تو نماز کی رکعتوں میں یہ بھول ہو جاتی تھی کہ 3 پڑھی ہیں کہ 4 پڑھی ہیں، تو ایک آدمی ان کے پاس بیٹھتا تھا اور وہ انہیں بتاتا رہتا تھا کہ حضرت اتنی رکعتیں ہو گئیں، تاکہ ان سے کوئی غلطی نماز میں سجدہ سہو یہ چیزیں نہ ہوں۔ کنز الدقائق ایک کتاب ہے، اس کی شرح ہے النہر الفائق، اس میں نماز کے جو مسائل ہیں وہاں یہ واقعہ لکھا ہے۔ تو وہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو باہر سے ہی کوئی تلقین کرتا تھا، تو اختلاف اس پہ ہوا ہے کہ یہ تلقین تھی یا تذکیر تھی، یاد دلانا تھا یا یہ کہ باہر سے کوئی نئی چیز انہیں بتانی تھی۔ پھر جو لوگ اس کے قائل نہیں ہیں کہ خارج سے لقمہ لینے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، وہ اس کو یہی کہتے ہیں کہ تلقین نہیں تھی، یہ تذکیر تھی، گویا یاد دلانا تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کے قائل ہیں۔ بہت اچھی بحث اس کی کنز الدقائق کی شرح البحر الرائق میں آتی ہے۔ اس کا فرق یہ پڑ جاتا ہے کہ آپ دیکھیں حرمین شریفین میں پوری دنیا اسلام میں تراویح کی ریکارڈنگ آپ دیکھیں گے تو جگہ جگہ لوگ قرآن کریم کھول کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، پڑھ رہے، یعنی وہ اس کو نظروں سے پڑھ رہے ہوتے ہیں گویا، اور امام جہاں غلطی کرتا ہے وہ پیچھے سے لقمہ دیتے ہیں قرآن پاک دیکھ کے۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ درست نہیں ہے۔ اگر اس طرح تم دیکھ کر پڑھ کر پھر اس کو تلقین کرو گے تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہی کے قول پہ حنفی فقہا نے فتویٰ دیا ہے۔ اب یہ فتویٰ ایک چیز ہے، اس کا وزن ہے، کتاب و سنت کو دیکھنا ہے، آثار کو دیکھنا ہے، اور ہمارے حنفیوں کے نزدیک بہت بڑی چیز یہ ہے کہ کم سے کم خلفائے اربعہ کو دیکھنا ہے۔ خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم انہوں نے کیا فتویٰ کس موضوع پر دیا تھا، اور رائے کیا ہے؟ رائے یہ ہے کہ ایک مفتی ہے، وہ تحقیق کرتا ہے، کوئی ایک نئی بات وہ بتاتا ہے، وہ کوئی علت دریافت کر لیتا ہے، اور خدا کا خوف بھی ہے اور اس کا علم بھی ٹھوس اور مضبوط ہے۔ وہ کہتا ہے صاحب میری رائے اس مسئلے میں یہ ہے کہ یوں کیا جائے، آپ کا مرضی ہو کر لیں، آپ کی مرضی نہ ہو نہ کریں۔ مثلا حنفیہ میں اب ایک پورا طبقہ اس بات کا قائل ہے کہ آپ جب انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو انویسٹمنٹ میں پرسنٹیج جو بھی رکھ لیں درست ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے 10,000 روپے مجھ سے لے لیں اور 10 لاکھ آپ اس کاروبار میں ڈال رہے ہیں، دونوں 70-30 کی ریشو سے
50-50 کی ریشو سے نفع آیا کرے گا تو قبول. اور دیکھیں ذرا اصل زر کتنی ہے، اس کی 10,000، اس کی 10 لاکھ. اب یہ ایک چیز ہے، باقی ائمہ اس کے بعد کے قائل نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں ایسے نہیں ہو سکتا. تو اب ایک آدمی کہتا ہے کہ میری رائے یہ ہے کہ اس کو ہمیں بھی اپنا لینا چاہیے. یہ ان کی اپنی رائے ہے، ان کا تقویٰ، ان کی نیکی، اللہ کے ساتھ اللہ کے سامنے جواب دینے کا احساس اگر ان کی زندگی میں پایا جاتا ہے تو یہ ان کی ذاتی رائے ہے. اس پہ کوئی عمل کرنا چاہے تو انشاءاللہ وہ آدمی کہیں گمراہی کی طرف نہیں جا رہا، بلکہ ایک محقق عالم دین ہے، ان کی اتباع کر رہا ہے اور وہ ٹھیک ہے. اگر اس میں نفسانیت نہیں ہے تو وہ ٹھیک ہے، وہ صحیح ہے. یہ فرق ہے. مفتی اگرچہ اس کے خلاف فتویٰ دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ چیز صحیح نہیں ہے، وہ اپنی جگہ پہ درست ہوتے ہیں، کیونکہ اصول کی بنیاد پہ وہ چل رہے ہوتے ہیں نا. کہ کہتا ہے ہمارے زمانے میں، یا وہ یہ کہتا ہے زمانے کو چھوڑو اس آدمی کے لیے، یا وہ یہ کہتا ہے کہ اس ملک کے لیے. جگہ بدلنے سے بھی تو فتویٰ بدل جاتا ہے. تو مختلف چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ایک رائے کا اظہار کرتا ہے. اس کی رائے پہ قدغن اور پابندی نہیں لگائی جا سکتی اگر اس میں اللہ کا خوف ہے، اور اس کا وہ فتویٰ، اس کی وہ رائے امت کے ساتھ ٹکراتی نہیں ہے. مثلا وہ کہتا ہے کہ اس مسئلے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے قول پہ عمل کر لینا چاہیے. ایک آدمی مثلا 30 سال نماز ہی نہیں، اس کی کوئی قضا ہوتی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، خون جسم سے جاری ہے. وہ کہتا ہے مفتی صاحب میں نے زندگی میں نماز نہیں چھوڑی، خون ہی نہیں تھم رہا، کیا کروں؟ وہ کہتے ہیں اسی حالت میں نماز پڑھ لو. وہ کہتا ہے کہ خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جائے گا، خون بہنے سے. وہ کہتے ہیں تم اس کو چھوڑو، جو تمہاری تقویٰ اور نیکی ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ اسی پہ ہے، آپ اس کے مطابق نماز پڑھ لیجئے. ایک دوسرا آدمی کہتا ہے میری رائے تو یہ ہے کہ نماز پڑھ لینی چاہیے تاکہ وقت گزارنے کا گناہ نہ ملے. ایک تیسرا آدمی ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ ایمرجنسی تو ہے لیکن ہم کیسے فتویٰ دے سکتے، کیا کیا جائے؟ تو اس موقع پہ یہ محققین اور متقی جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں، جنہیں فتوے کی ذمہ داری کا احساس ہو، ان کی رائے سے استفادہ کیا جا سکتا ہے. ایک تاریخی چیز بھی یاد آ گئی، دارالعلوم دیوبند کی شورا کا اجلاس ہو رہا تھا. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ اس اجلاس میں جیسے بچے چھوٹے ہوتے ہیں خدمت کے لیے، بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے تھے، تو ہم پاندان، رومال، پانی، یہ وہ اس قسم کی چیزوں میں اساتذہ کی خدمت میں تھے. تو حضرت شیخ الہند نور اللہ مرکزہ کا جب انتقال ہوا ہے، یہ اس دور کا واقعہ ہے. وہ کہتے تھے اب مسئلہ یہ پیش آ گیا کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ کا انتقال ہوا تھا دلی میں، اور میت کو لانا تھا دیوبند. تو حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ نے کہا کیا کریں، پھنس گئے ہیں. اگر حضرت کو رہنے دیتے ہیں دہلی میں تو یہاں لوگ مزار بنائیں گے کل کو، اور بہت کچھ پھر ہوں گی بدعات. اور اگر یہ کہتا ہوں کہ دیوبند لے جائیں تو یہ اصول فتویٰ کے خلاف پڑتی ہے بات. لیکن فرمایا اچھا اس پہ عمل کر لیا جائے. ایک اور اجلاس کے متعلق وہ کہتے تھے کہ حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، اور حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم کے شیخ الحدیث تھے، وہ بھی تشریف فرما تھے. اور حضرت نے فرمایا کہ گاندھی جی نے قرآن پاک مانگا ہے مجھ سے اور کہا ہے کہ مجھے آپ کی مذہبی کتاب کو پڑھنا ہے تو مجھے قرآن پاک دے دیں. تو مفتی صاحب، مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہاڑ تھے. مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہاڑ ہوتے تو ہمالیہ ہوتے، اور مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اگر سمندر ہوتے تو بحر الکاہل ہوتے. وہ اتنی بڑی شخصیت تھی. تو مفتی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا حضرت کیا کریں، اگر ہم یہ کہیں کہ قرآن پاک دے دیں تو یہ اصول کے خلاف ہے، کیونکہ ڈر ہے کافروں سے کہ توہین نہ کریں قرآن پاک. اگر امن اور اطمینان ہے
کہ وہ توہین نہیں کرے گا تو بھی پتہ نہیں پاکی ناپاکی کس حال میں قرآن پاک کو چھوئے گا۔ اجازت دیں تو یہ مسئلہ ہے، اور نہ دیں تو وہ شخصیت ایسی ہے کہ اگر خدا کی پاک کتاب کو پڑھے گی تو اسے کچھ سمجھ آئے گا کہ مسلمان یا اسلام کیا چیز ہے۔ تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف سے استدلال کیا، کیونکہ بنیادی طور پہ حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ 18-19 برس ترکی خلافت کے زمانے میں حرمین شریفین میں وقت لگا کے آئی تھی زندگی حضرت رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کے مزاج میں توسع تھا۔ حرمین شریفین میں ہر طرح کے لوگ آتے تھے، اسی لیے ایک جنازہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بنگال میں پڑھایا تھا، اور وہ مسجد میں رکھ کے جنازہ پڑھا دیا۔ ان کی فکر میں یہ توسع تھا کہ ٹھیک ہے، اس پہ بھی بہت سے ائمہ ہیں، اس پہ بھی بہت سے فتاوی ہیں۔ تو کسی نے اس مسئلے کو پوچھا مولانا ظفر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ یہ سارا قصہ امداد الاحکام میں لکھا ہے، مولانا ظفر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ کیا لکھا، وہ سب وہاں لکھا ہوا ہے۔ تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ نے کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خط لکھا تھا ہرقل کو، اور جو گرامی نامہ تحریر فرمایا تھا مختلف کافر بادشاہوں کو، اس میں سورہ آل عمران کی فلاں آیت لکھ کے بھیجی تھی۔ یہ تو بخاری شریف میں ہے۔ تو وہ جو کافر بادشاہ تھے انہوں نے آخر خط کو چھوئے ہی ہوگا، چھوتے تھے، پڑھتے تھے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو کیا اس سے یہ دلیل نہیں نکلتی کہ اگر ہمیں یہ خدشہ نہ ہو کہ وہ کافر توہین کرے گا کتاب اللہ کی، تو ہم اس کو دے سکتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی، اور علماء بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ اساتذہ کہتے تھے کہ آخر فیصلہ اس پہ ہوا کہ انہیں قرآن پاک پڑھنے کے لیے موقع دے دیا جائے، اور قرآن پاک کا نسخہ انہیں۔ تو اس طرح کی آراء آتی رہتی ہیں اہل علم میں، حالات کے اختلاف کی وجہ سے، کبھی کبھی سیاست کی وجہ سے بھی، کہ سیاسی طور پر اس فتوے کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ یہ سب چیزیں لوگوں کی ذہانت میں، لیکن بنیادی چیز وہی ہے، خدا کا خوف ہو اور پتہ ہو کہ میں نے اللہ کو مر کے جواب دینا ہے اپنی اس رائے کا، اس انسان کے لیے بالکل ٹھیک ہے۔ جی مفتی صاحب، لندن سے ایک اور بات خیال میں آئی، پچھلی مرتبہ عالم کا کورس بھی کر رہے ہیں، تو ان سے یہ سوال پوچھا گیا، انہوں نے کہا مجھے کسی جگہ سے اس کا جواب نہیں ملا کہ متحد جسم لڑکی سے نکاح کا کیا حکم ہے، کہ دو اگر بہنیں ہیں اور ان کے جسم ملے ہوئے ہیں تو ان سے نکاح کا کیا حکم ہے۔ یہ کسی جگہ پر اس پر ہسٹری میں بات ہوئی ہے۔ ایک اچانک بات آئی خیال میں کہ جو اس سے پچھلی بات چیت تھی، گفتگو، اس میں اگر آپ دیکھیں تو غالباً ہم نے بیان کیا ہے کہ جمعیت علماء ہند، مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ، انگریزی فوج کی بھرتی کو جمعیت جو تھی وہ منع کرتی تھی، اور مولانا عبید اللہ سندھی کہتے تھے کہ جاؤ انگریزوں کی فوج میں۔ تو لوگوں نے کہا جمعیت منع کرتی ہے، اور میں ان کی سنو، اور جو میں کہتا ہوں عمل اس پہ کروں۔ وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، فتویٰ کہ انگریزوں کی فوج میں بھرتی حرام ہے، ٹھیک ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں یعنی سیاسی اعتبار سے بھی کہ پورے عالم اسلام میں مارشل لا لگ جائے گا، تو اپنا صالح عنصر فوج میں بھیجو، تاکہ کل کو جہاں بھی مارشل لا لگیں وہاں کی صالح جوان نسل اسلام کے مطابق زندگی بسر کر سکے۔ اب دیکھا آپ نے ایک فتویٰ کیا ہے اور ایک رائے کیا ہے، یہ چیزیں بھی ہو جاتی ہیں۔ یہ پچھلی مرتبہ بیان شاید ہوا تھا کچھ تفصیل سے، رہ گئی یہ بات متحد الجسم، تو اس سوال ہی کیوں پیدا ہوا، کہاں ہیں ایسی دو بہنیں، اور کس زمانے میں رہ رہے ہیں کہ جسم الگ نہ کیے جا سکے۔
اور سوال اگر جو آپ نے فرمایا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ صرف دیکھنا چاہتے ہیں کہ پہلے اس پہ بحث ہوئی ہو، پہلے اس پہ بحث ہوئی ہے۔ مولانا مودودی نے رسائل و مسائل اس میں اس پہ بحث کی ہے، وہ آپ دیکھ لیجئے، اور پھر اس کے برعکس جو کچھ اس وقت علماء نے ان کو جوابات لکھے تھے یا جو بحث ہوئی تھی وہ مباحث ترجمان القرآن کی پرانی فائلز میں دیکھی جا سکتی ہیں، شاید سن 60 کی یا 55 کی یا 65 کی، اس زمانے میں مسئلہ اٹھا تھا تو اس میں مختلف علماء نے لکھا تھا۔ جی انہوں نے اس کتاب کا ہی حوالہ دیا تھا، لیکن غالباً ان کو جو اس کے برعکس جو رائے تھی وہ ان کو ملی نہیں، تو اس وجہ سے انہیں سوال بھجوائے۔ برعکس رائے نہیں ملی، کیا معنی؟ مطلب جو مودودی صاحب نے جو اس کے اوپر بحث کی تھی، اس کے اوپر جو باقی علماء کا جو موقف ہے وہ ان کو غالباً ملا نہیں، تو اس وجہ سے انہوں نے سوال بھجوایا کہ وہ کہاں سے۔ جس زمانے میں مسئلہ اٹھا تھا اس زمانے میں ترجمان اسلام ایک رسالہ چھپتا تھا وہ تھا، ایک انڈیا سے جو رسالے چھپتے تھے وہ تھے، اور غالباً ان ساری مباحث میں یہ پرانی فائلز کہیں سے حاصل کیجئے اس میں مل جائیں گی۔ معارف چھپ رہا تھا، برہان چھپ رہا تھا، یہ سارے بڑے بڑے رسائل تھے، یا کہیں نہ کہیں آپ کو انشاءاللہ مل جائے۔ پھر بھی نہ ملے تو آپ فرمائیے گا، ہم خود کوشش کر کے اس کو کہیں سے ڈھونڈتے ہیں، پھر آپ سے عرض کرتے ہیں۔ مفتی صاحب، ایک سوال ایک صاحب نے یہ بھجوایا ہے کہ جو مجدد کا جو لفظ ہے یہ کیا قرآن میں ملتا ہے، اور مجدد کون شخص ہو سکتا ہے، اور موجودہ دور میں جو مجدد ہے اس کی کیا ان کی شخصیت کیسی ہونی چاہیے کہ اس کو سارے مل کے مجدد مانیں؟ بہت تفصیل طلب ہے یہ موضوع، اور مجدد کا لفظ یہ حدیث میں آیا ہے، اور وہ جو حدیث ہے مجدد کے ہونے کی وہ تواتر کی حد تک پہنچ گئی ہے، اتنی روایات ہیں۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار یہ کہا، ارشاد فرمایا ہے کہ ہر صدی میں مجدد ہوگا۔ اب مجدد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شخص واحد کے لیے استعمال فرمایا ہے، یہ جنس کے طور پہ، اس میں جنس ہے، شخص واحد کے طور پر اس میں جنس میں انشاءاللہ جناب والا اس فرق کو سمجھتے ہوں گے۔ جیسے ایک آدمی کہتا ہے بہاری ہے کہ آج کل تو ایسا مرغ ملتا ہے کہ کھانے کو جی نہیں چاہتا، تو مرغ کہہ کے پوری نسل مراد لے رہے ہوتے ہیں نا، سینکڑوں اور ہزاروں، اور ایک کہتا ہے کہ مرغا پکا، مرغا کھایا، تو ایک چیز کے متعلق کہتا ہے۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک شخص کے متعلق کہا ہے کہ وہ مجدد ہوگا تو پھر ایک ایک فرد تلاش کرنا پڑے گا کہ کون ہے، اور اگر ان کی مراد یہ تھی آقا نامدار علیہ الصلوۃ والتسلیم کی کہ ایک پوری جماعت ہوگی، اس سارے گروپ کا نام مجدد ہے، ان کا لقب یہ ہے، تو پھر ہر صدی میں، اور یہ آسان ہے، ہر صدی میں آپ کو دین کے مختلف شعبوں میں مختلف لوگ مل جائیں گے۔ کسی نے اپنی صدی میں تصوف میں جو بدعات داخل ہو گئی تھی دین میں، تصوف کی راہ سے ان کا رد کیا۔ اسی کے دور میں آپ ایک ایسے شخص کو بھی پائیں گے جس کی ساری کاوش اور کوشش تعلیم کے لیے تھی کہ مسلمانوں کو تعلیم صحیح ملنی چاہیے۔ پھر ایک ایسا شخص مل جائے گا جس نے معاشی نظام پہ زور دیا کہ حلال کا پیسہ کس طرح ہو سکتا ہے، سود کا حل کیا ہو سکتا ہے۔ پھر ایک ایسا شخص مل جائے گا کہ اس کے پائے کا محدث، حدیث پہ بحث کرنے والا، ان چیزوں کا کوئی نہیں ملے گا۔ پھر ایک ایسا شخص مل جائے گا جس کی زبان میں اللہ نے ایسی تاثیر رکھ دی کہ جو سنتا تھا وہ کایا پلٹ تھی، مسلسل کچھ عرصہ تک سننے کے بعد اپنی زندگی میں خود تبدیلی کو جی چاہتا تھا، تو یہ سارے لوگ مل کے دین کی تجدید کرتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ شخص واحد ہو، اس لیے شخص واحد
کا مجدد ہونا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ مثلا حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت رحمۃ اللہ علیہ خود بھی فرمایا ہے کہ وہ مجدد کوئی 100 سال کے نہیں ہیں، وہ ہزارے کے مجدد ہیں۔ 1000 سال کے بعد جو آیا ہے آدمی جس نے اب دین کی تجدید کرنی ہے، وہ اس کے متعلق حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ صلہ ہوگا، طبرانی کی روایت۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے ایک خط کے آغاز میں کہ الحمدللہ الذی جعلنی صلۃ، اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے، تمام تعریفیں اس ذات پاک کے لیے جس نے مجھے صلہ کے مقام پر فائز فرمایا ہے۔ اب صلہ یہ جو لفظ ہے نا، یہ شاہ عبد الغنی صاحب مجددی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا کام کیا۔ انہوں نے حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات شریف میں احادیث آئی ہیں، چیزیں آئی ہیں، اس کی تخریج کی ہے، اور یہ ان کا بہت بڑا کام۔ یہ وہ شاہ عبد الغنی صاحب مجددی رحمۃ اللہ علیہ ہیں جن سے حدیث پڑھی تھی حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی نے، حضرت مولانا قاسم نانوتوی نے، مفتی صدر الدین صاحب نے رحمہ اللہ۔ یہ اتنی بڑی ہستی ہے۔ اب حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ، ٹھیک ہے، اب اسی صدی میں ہم ڈھونڈنا شروع کریں کہ حدیث میں کس کو تجدید کا مقام حاصل تھا، اس لیے کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ پوری عزت احترام، حضرت کی جدوجہد، حضرت کی تحریک، پورے ہندوستان میں کفر کے غلبے سے مسلمانوں کو اور سب کو نجات دلانا وغیرہ وغیرہ، ان کی خدمات کوئی معمولی نہیں ہے۔ لیکن حدیث میں کیا کام ہے؟ کچھ نہیں۔ اس لیے پھر لکھا جاتا ہے اور لکھتے ہیں کہ ملا علی قاری حدیث کے مجدد تھے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کے رسائل دیکھیں، ملا علی قاری کی کتابیں دیکھیں، ہرات کے تھے، افغانستان کے، ہجرت کر گئے تھے حرمین شریفین کو۔ بس ایک بات عرض کرتے ہیں، اس بات تک ہی محدود رکھنا چاہیے۔ سلپ کیے ایک مرتبہ زمین پہ، ہوتا ہی ہے، ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی، بہت دشواری اٹھانی پڑی۔ ایک بزرگ تھے، انہوں نے لکھا کہ یہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین پر ایمان کی بحث کی ہے نا، اور جو کچھ نتیجہ نکالا ہے، یہ اس کی سزا دی گئی ہے دنیا میں ہی۔ یہ اللہ کی طرف سے گرفت ہے، اس موضوع کو کیوں چھیڑتے ہو؟ یہ واقعہ اس لیے عرض کیا جاتا ہے کہ یہ ان کا وتیرہ یہی تھا، اللہ تعالیٰ ان کی حکومت کو برباد کرے اور ان سے نجات دلائے مسلمانوں کو۔ یہ جتنے شاہ فہد کا دور اور عبداللہ کا دور اور فلاں کا دور، اور جو ہی ایئرپورٹ پہ اترے ایک سلپ ہاتھ میں دے دی، عقیدہ کیا ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین ایسے اور ایسے، والعیاذ باللہ۔ اب تک بھی چلتا ہے یہی۔ بھئی ضرورت تمہیں کیا پیش آ گئی ہے؟ تمہارے عقیدے کا کون سا جز ایسا بن گیا ہے کہ اگر اس کے خلاف ہو جو تم بکتے ہو تو اہل سنہ میں سے نہیں رہے گا؟ بھلا کوئی تک ہے؟ اس لیے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا عزت احترام، اور ظاہر ہے مجدد کوئی معصوم تو نہیں ہو جاتا، اس کے باوجود حدیث پہ جب بحث ہوئی ہے تو انہوں نے کہا ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مجدد تھے۔ پہلی صدی کے مجدد عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ یہ بہت سو نے لکھا ہے، لیکن وہی بات ہے کہ یہ کہ حرف بود کاش کے صد جا نوشتہیم۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق کبھی شامل حال ہوتی تو ہم کئی برس کی تحقیق کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے کہ پہلی صدی کے مجدد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہ کام کیا ہے جو پوری امت میں اور پوری دنیا کے مسلمانوں کا فائدہ اب تک ہے، اور جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کام کیا
ان کے معاصرین میں اس وقت کوئی نہیں کر سکا۔ دوسری صدی کا مجدد لوگ مانتے ہیں، لکھتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ دوسری صدی کے مجدد امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ۔ طحاوی کی عقیدے پہ رسالہ اب تک پڑھاتے ہیں، مدینہ یونیورسٹی والے بھی پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ تقریریں الگ چیز ہوتی ہے۔ تو اس طرح مختلف حضرات کی تحقیق بھی ہے، مختلف ہے۔ اور پھر حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ تک تو تجدید ایسے ہی تھی کہ ہر کوئی کہتا تھا۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ، تو مجددین کا ایک گروہ مان لیا جائے بہت آسانی ہے، فرد واحد کو مان لیا جائے تو حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ تک بھی امت متحد رہی ہے کہ مجدد وہ تھے۔ پھر ان کے زمانے جب سیاسی مباحث شروع ہوئی ہیں، خلافت آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہوئی ہے اور نیا رنگ ڈھنگ آنا شروع ہے، تو اب مراکش، الجزائر، ان لوگوں نے لوگوں کے ان کے یہ اصل میں تو مجدد یہ تھے۔ محمد بن عبد الوہاب نجدی کو بھی مجدد مانا گیا کہ یہ تھے۔ پھر اہل تشیع نے اپنے ہاں تجدید کے لیے الگ لکھا ہے کہ یہ لوگ مجدد تھے۔ اور مجدد کا اصل راز کھلتا ہے اس کی وفات کے بھی بعد، کہ اس کی تعلیمات نے تبدیلی بنیادی طور پر کیا پیدا کی۔ پھر تصوف کے مجدد ہم سمجھتے ہیں کہ تصوف میں 7ویں صدی کے مجدد حضرت فرید الدین مسعود شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ چشتیہ کے، اور سلسلہ چشتیہ کی 2 عظیم الشان شاخیں، ایک چشتی نظامی اور ایک چشتی صابری، یہ دونوں جا کے پاک پتن میں مل جاتے۔ وہ سلسلہ چشتیہ کے مجدد تھے، اور پھر جو ان کا دور چلا ہے، چشتی نظامی سلسلہ جو چلا ہے، صدیاں اس نے لپیٹ لیں، حتیٰ کہ 300-350 سال کے بعد نقشبندی آئے ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی سرندی رحمۃ اللہ نے خود لکھا ہے کہ یہ پاک پودا نقشبندیت کا ہم یہاں لائے، اور پھر اللہ نے اس میں برکت دی، اور وہ اتنی برکات ہوئیں اس کی، یہ مولانا غلام علی صاحب، حضرت مرزا مظہر جان چانہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ وغیرہ، دوست محمد قندھاری صاحب، موسیٰ زئی شریف، کندیاں وغیرہ وغیرہ، یہ سارا پھیلاؤ نقشبندیوں کا ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد چشتی صابری اٹھے۔ یہ جتنے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء دیوبند کے لوگ، یہ سب کے سب چشتی صابری تھے۔ حضرت قاسم نانوتوی تھے، حضرت گنگوہی تھے، حاجی عابد صاحب تھے، اور جن کا بھی، حضرت شیخ الہند تھے، حضرت خلیل احمد صاحب سہارنپوری تھے، اور دیوبند کے معتمم رفیع الدین صاحب تھے رحمہم اللہ۔ یہ سب کے سب جنہوں نے بھی دین کی تجدید کا کام کیا تصوف کی راہ سے، یہ سب چشتی صابری۔ ان کے بعد کون مجدد آیا؟ اب مختلف شعبے آپ دیکھیں، قرآن کریم کے شعبے میں مجدد کون تھے؟ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ حضرت حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجدد تھے، اور انہوں نے قرآن پاک کو جس رنگ ڈھنگ سے باندھا اور جس رنگ سے انہوں نے قرآن پاک کی تشریح کی، وہ مسئلہ توحید میں جو استغراق حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل تھا، اس استغراق کی کیفیت کو وہ مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس میں ڈوب گئے تھے، اور یہ احساس سب سے پہلے سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو۔ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ راولپنڈی راجہ بازار میں آئے تھے، اور انہوں نے جواہر القرآن کے کچھ صفحات کو پڑھا، اور کھانا ان کے سامنے رکھا گیا، دال ماش اور ایک سوکھی روٹی۔ تو جنہوں نے رکھا تھا وہ روتے تھے، کہتے تھے پیسے ہی نہیں تھے، حضرت کو کہاں سے کھانا کھلاتے، تو جو پکا تھا بس یہی تھا۔ تو سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت کی تعریف کی
کہ مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم کو جس طرح سمجھا ہے یہ ان کے استغراقی کیفیت ہے قرآن پاک وغیرہ وغیرہ، جو لکھا ہوا چھپا ہوا ہے، دیکھی جا سکتی ہے کتابیں۔ جواہر القرآن کے آغاز میں لکھا ہے، اسے پڑھا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے امت کے مختلف علاقوں میں ایک اور مختلف شعبوں میں دو، اور مختلف علوم اور فنون میں، فنون ایک الگ چیز ہے، اس لیے تجدید ہوتی رہی ہے۔ اب جو وقت ہے حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا، تقریباً آگے پیچھے وہی دور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو بنتا ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو کون ہے جو مجدد نہ مانے گا؟ بہت سے مانتے ہیں، بہت سے انہیں معاذ اللہ استغفر اللہ کافر اور گمراہ قرار دیتے ہیں۔ ایران سے جو لٹریچر آ رہا ہے اور لبنان سے چھپ کے آ رہا ہے، یہ پہلی مرتبہ ایسے ہوا ہے کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو کافر کہنے والے اہل تشیع کی کتابیں اب مسلسل آنا شروع ہوئی ہیں۔ ہر ایک 2 سال میں کوئی نہ کوئی کتاب آ جاتی ہے کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ معاذ اللہ ایسے تھے۔ اسی طرح احمد رضا خان صاحب جو ان کے متبعین ہیں، پیروکار ہیں، انہیں مانتے ہیں مجدد۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو مجدد گنا جاتا ہے، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کہا جاتا ہے کہ وہ مجدد تھے۔ ذرا سا اور آگے بڑھ جائیں، اب یہ جو باتیں عرض کرتے ہیں نا، یہ اس لیے نہیں ہے کہ لوگ سنیں، وقت گزر گیا۔ اب یہ باتیں اس لیے کرتے ہیں کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور اساتذہ کی دعاؤں سے کچھ لکھا پڑا ہے نا، اسے ریکارڈ کرا جائیں بس۔ یہ نہیں ہے کہ اب دنیا میں کوئی سنے اور کوئی اس سے فائدہ، کچھ نہیں، اب کچھ بھی نہیں ہے، اور نہ ہی اس کی تمنا رہی ہے۔ تو اس سے بہت سے لوگ جو سوالات بھیجتے ہیں، یہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ سنیں اور پھر یہ اور وہ صرف اس لیے ہے کہ یہ چیزیں ریکارڈ میں آ جائیں۔ کبھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس سے استفادے کی توفیق دی تو قبر میں ٹھنڈک پہنچے گی۔ اب اور آگے بڑھیں تو ایسے حضرات تھے جنہوں نے کہا اصل مجدد حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ کہتے تھے آگے دیکھو جتنا ہندوستان میں دین پھیلا ہے یہ سب ان کے خلفاء اور ان کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ مولانا حسین احمد صاحب مدنی 1، مفتی کفایت اللہ صاحب 2، سید انور شاہ صاحب کشمیری 3، حضرت شیخ الہند 4، حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری 5، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ خود بھی اسی نسبت سے، یہ 7-8 بڑی شخصیتیں، مولانا الیاس صاحب خود، یہ ساری 5-7-8 بڑی شخصیتیں رحمہم اللہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو ٹھنڈا رکھے، یہ سب کے سب حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید اور ان کے خلفاء میں سے۔ ہمارے مشائخ کہتے تھے کہ اصل تجدید حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اور ہمارے مشائخ میں سے ایک بزرگ تھے، وہ تکیہ ظاہرہ کے رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے، تکیہ لگا کے، تو ڈاکٹر اسرار صاحب ملنے کے لیے حاضر ہوئے۔ ہم پہلے سے خدمت میں حاضر تھے، تو یہی بحث چل پڑی جو آج آپ نے دریافت فرمائی ہے۔ تو جو بیٹھے ہوئے تھے ان کی 4 نسبتیں دیوبندی تھیں، پیدائشی طور پر بھی دیوبندی تھے، ان کے سارے اساتذہ دیوبند کے تھے، وہ خود دارالعلوم دیوبند میں پڑھے تھے، اور بھی اسی طرح یہ 4 نسبتیں ان کی حاضری ہوئی حرمین شریفین کی۔ تو مفتی عاشق الہی صاحب نے ناشتے پہ ارشاد فرمایا تو حاضر ہو گئے۔ ناشتہ آنے میں کچھ دیر باقی تھی تو ایک کوئی چیز رکھی اور کہا یہ کھاؤ، تو ہم نے کہا حضرت ناشتہ بقدر بادام، تو
تو فرمانے لگے پھر روک دوں جو اندر پک رہا ہے. تو بڑے آدمی تھے رحمہم اللہ. حضرت نے ان کی 4 نسبتیں گنی تھی، چوتھی بھی یاد آ جائے گی بہرحال. تو ڈاکٹر اسرار صاحب نے کہا یہی اسی سوال پہ بات تھی جو آج آپ نے ارشاد فرمایا، دریافت فرمایا. تو اب تک ایک ہی آدمی بس یہ سنا ہے. ڈاکٹر صاحب نے کہا حضرت میری ماں نے مجھ سے پوچھیں تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اصل مجدد جو تھے وہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ تھے، جو انہوں نے تحریک اٹھائی اور جس طرح انہوں نے جد و جہد کی اور عالمی سطح پر لے جا کر ہندوستان کی آزادی کے مسئلے کو پیش کیا اور مسلمانوں کو کتاب اللہ کی دعوت دی، اور جس طرح انہوں نے اپنے شاگردوں کی تربیت کی، میری نظر میں تو ان جیسا کوئی نہیں. تو حقیقت یہ ہے کہ حضرت رحمۃ اللہ تکیہ چھوڑ کے بے اختیار اٹھ کے بیٹھ کے، یہ بھی اب ایک رائے ہے. یہ ایسے تو نہیں ہے نا کہ کسی کی رائے یا اس کی تحقیق کے بدلنے سے کوئی کفر اسلام حتیٰ کہ فسق و فجور کچھ بھی نہیں ہے. ایک آدمی کہتا ہے شیخ الہند رحمۃ اللہ مجدد تھے، ٹھیک ہے. ایک کہتا ہے نہیں حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ مجدد تھے، وہ بھی ٹھیک کہتا ہے. ایک کہتا ہے ملا علی قاری، اور ایک کہتا ہے حضرت مجدد وغیرہ وغیرہ رحمہم اللہ. اس لیے یہ کوئی اختلافی چیزیں نہیں ہیں. آپ اپنے اس سوال کو ایک مرتبہ خالد صاحب دہرائیے گا. جی مفتی صاحب، ان کا جو سوال ہے کہ اس کا مجدد جو ہے، اس کا یہ جو لفظ ہے یہ قرآن سے ملتا ہے، اور مجدد کون شخص ہو سکتا ہے، اور کیا موجودہ دور میں کوئی ایسا شخص ہے جسے مجدد مانا جائے؟ قرآن کریم میں سورہ جمعہ کو دیکھیے آپ. سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ جو علم ہے، یہ جو تزکیہ ہے، یہ جو کتاب و حکمت ہے، سنت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کچھ لوگ آئیں گے جو اب تک نہیں ملے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ کے سامنے ہے، مفہوم اس کا یہ ہے. اور وہ نسل ہے جو اب تک آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہوئی. بعد زمانی ہے، ٹائم ڈیفرنس ہے. کچھ لوگ اس صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی جماعت کے بعد آئیں گے، اور وہ اس دین کو سمجھنے والے اور اس دین کی محنت کرنے والے ہوں گے. وہاں پر جو تشریح آئی ہے ابن کثیر وغیرہ میں دیکھ لیجئے گا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ مارا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے ران پہ، اور فرمایا وہ تمہاری نسل سے ہوں گے. نسل کا لفظ ارشاد فرمایا یا وطن کا جو بھی ہے، یہ آپ کو ابن کثیر میں مل جائے گا. اور حضرت سید القونین علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ علم اگر ثریا ستارے پر بھی چلا جائے گا نا، تو وہ بھی وہاں سے کھینچ کے لے آئیں گے علم کو. یہ اسی لیے ہے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی کہ ان لوگوں کا علم بہت عظیم ہوگا اور ان کی دسترس میں ہوگا. علم چاہے جتنا بھی دور ہو جائے وہ پکڑ کے کھینچ کے لے آئیں گے. اس آیت کریمہ کے تحت دیکھیے گا کہ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو فرمانا سلمان فارسی سے کہ یہ تمہاری نسل میں سے ہوگا، تو اس کا مطلب ہے وہ فارسی نسل ہوں گے. اب اس زمانے میں ایران کہاں تھا، فارسی کہاں بولی جاتی تھی؟ افغانستان پورا ایران تھا، کابل ایران تھا، ترکمانستان آذربائیجان تک کے علاقے ایران میں شامل تھے، بر صغیر کا کچھ حصہ ایران میں تھا. تو ایران بہت وسیع مملکت تھی. اسی لیے تو ایران کی اور جو دوسری طرف تھے عیسائی ہرقل، ان لوگوں کی آپس میں جنگیں ہوتی تھی. تاریخی جنگیں رہی ہیں، تاریخی جنگیں. بخاری شریف کے آغاز میں آتا ہے نا ہرقل کا ذکر، تو وہ اسی لیے. اور سورہ روم جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے، اللہ نے اس میں یہی فرمایا ہے کہ لوگ غالب آ گئے ہیں
اور یہ جو ایرانی غالب آئے ہیں 10 سال 9 سال کے اندر اندر عیسائی ان پہ غالب آ جائیں گے۔ تو ایران کے متعلق فارسی النسل، فارسی کے متعلق بس یہ لفظ یاد رکھے، فارسی النسل، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اسم سلمان، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ خود فارسی النسل تھے۔ تو فرمایا علم ثریا ستارے تک پہنچ گیا، یہ لوگ لے آئیں گے علم کو وہاں سے۔ 2 4 نہیں، 10 20 نہیں، سینکڑوں لوگوں نے لکھا ہے کہ یہ جو قرآن نے کہا ہے کہ یہ لوگ ابھی آ کے ملے نہیں آپ سے، یہ نسل آئندہ جو آئے گی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نسل ایسی ہوگی کہ علم اگر ثریا ساری بات، کئی ایک نے لکھا ان کا یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، کیونکہ وہ بھی فارسی النسل تھے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اسی لیے مورخین کہتے ہیں کہ وہ کابل میں پیدا ہوئے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی نسل اصل میں فارسی ہے، وہاں سے ملتے ہیں۔ تو جو تجدید کا آپ نے کہا ہے کہ قرآن کریم میں، وہ یہاں آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کے لیے کہا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ نہیں ہے کہ ہم حنفی ہیں اس لیے ہم قسم کھانے کو تیار ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم موجود تھے، اور وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تو کیا، وہ پوری دنیا سے افضل اور ممتاز، ان کی آنکھوں نے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا، حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک ان پہ پڑی تھی، ان کی عظمتیں اپنی جگہ پہ، لیکن دین کی جتنی گہری سمجھ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کو تھی، ان کے معاصرین میں کوئی ایک شخص پورے عالم اسلام میں ان کے پائے کا نہیں تھا، ایک آدمی ان کے پائے کا نہیں۔ یہ ایسے ہی تو نہیں، 1500 سال سے حنفی فقہ پورے عالم اسلام میں کم سے کم بھی 40% سے زیادہ پائی جاتی ہے۔ یہ ایسے ہی تو نہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ الناس عیال فی الفقہ لابی حنیفہ، پوری دنیا میں جتنے بھی فقہا ہیں نا امت مسلمہ میں، یہ سب کے سب ابو حنیفہ کے بچے ہیں رحمہ اللہ۔ تو اس لیے قرآن کریم میں اس آیت کریمہ سے پھر تجدید کی بحث شروع ہوتی ہے، اور حدیث شریف کا تو جناب والا کی خدمت میں عرض کیا ہی ہے کہ وہ احادیث آپ دیکھیں، ابو داؤد کی روایت ہے۔ اسی لیے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیا کہ یہ لوگ دین کو ثریا ستارے سے بھی گیا تو لے آئیں گے، اسی کا ایک مفہوم تجدید کا بھی نکلتا ہے نا، ہدایت کے پھیلانے کا۔ اسی لیے مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنے آپ کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ میں بھی فارسی النسل ہوں، اور کسی باپ کا ثبوت نہیں دیا، ماں کا اور کس کا، کہ فلاں جگہ فلاں عورت تھی، ایسے تھا، رشتے ہوئے، مدت ہو گئی پڑے ہوئے، تو انہوں نے کہا میں فارسی النسل ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں کے متعلق کہا تھا کہ ہدایت ثریا علم پہنچ جائے تو وہاں میں ہی تو ہوں، آخری زمانے کا مہدی میں ہی تو ہوں۔ یہ انہی الفاظ سے فائدہ اٹھا کر یہ کہ میں مجدد بھی ہوں، اور پھر وفات سے 8-10 دن پہلے انہوں نے لکھا کہ جو شخص مجھے نبی نہیں مانتا وہ غلط بات کرتا ہے، میں صرف مجدد اور یہی نہیں، میں باقاعدہ نبی ہوں اللہ کی جانب سے، ولیعص باللہ۔ اس پہ آپ اگر مزید دیکھنا چاہیں تو ہمارے پاس کچھ اوراق ہیں تجدید کی مباحث کے، اس کی فوٹو کاپی اگر آپ کو ضرورت پیش آئے تو آپ فرمائیے گا، ایک جگہ رکھے ہوئے ہیں، اس کی فوٹو کاپی آپ کو بھیج دیں گے کہ تجدید کا منصب، مقام، کون کون سے نام لیے گئے ہیں اس سلسلے میں، وہ فوٹو کاپی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جی مفتی صاحب، اس سے ہی ایک ریلیٹڈ ایک کوشچن آپ کو بھجوایا تھا کہ تجدید سے متعلق کہ جو حدود کے جو قوانین ہیں وہ اس پر آج کل جو ہے
مغرب میں جو اسلامک ریفارمسٹس کے نام سے جو ہے وہ کام ہو رہا ہے ان کی طرف سے. تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ حدود قوانین جو ہیں یہ نصوص سے ثابت ہیں اور تاریخ میں کبھی کسی نے ان کو ریفارم کرنے کی کوشش کی؟ اور اس سے ریلیٹڈ دوسرا جو سوال ہے کہ یہ جو قوانین اتنے سخت جو نظر آتے ہیں تو حکومتی سطح پر ان کی کون سے پری ریکوزٹس درکار ہیں کہ فیس ویلیو پہ اگر یہ بہت شدید نظر آتے ہیں لیکن پری ریکوزٹس کیا ہوں گے جس پہ ان کو نافذ کیا جا سکے؟ جی آپ نے یہ سوال ارسال فرمایا تھا اور ہم نے اسے دیکھا بھی تھا. بات یہ ہے کہ نص کہتے کسے ہیں؟ نص کہتے ہیں وہ چیز جو قرآن کریم میں ہے، اور نص کہتے ہیں اس چیز کو جو متواتر احادیث سے ثابت ہے. تو جو متواتر احادیث سے چیزیں ثابت ہو جاتی ہیں اور جو چیزیں قرآن پاک سے ثابت ہو جاتی ہیں اس میں رد و بدل نہیں کی جا سکتی. نصوص سے 1 انچ نہیں ہٹا جا سکتا، ذرہ برابر ادھر ادھر نہیں ہوا جا سکتا. فیس ویلیو پہ جو انہوں نے فرمایا کہ پرکھا جاتا ہے، اور اسی طرح جو انہوں نے یہ بھی شکایت کی ہے کہ پروسیجرل پروسیس جو ہے یہ آج کے تعلیم یافتہ افراد بھی نہیں سمجھتے. تو اگر ان کے ذہن میں اگر ممکن ہے یہ نہ ہو، لیکن اگر ان کے ذہن میں اس کی وہ صورت ہے جو اسلامی نظریاتی کونسل کرتی رہی ہے ملک میں، کھلواڑ اور تماشے، وہ بالکل جائز نہیں ہے. وہ اسلامی نظریاتی کونسل جس کو مشرف صاحب نے بنایا تھا، انہوں نے خاتون کی عدت کو اڑا دیا. اللہ کہتا ہے 4 مہینے 10 دن، 4 مہینے 11 دن بھی نہیں کیے جا سکتے اور 4 مہینے 9 دن بھی نہیں کیے جا سکتے. یہ نص سے ثابت. اب نص کو کیا کرنا ہے؟ اس میں ترمیم کریں، اس کو آگے پیچھے کریں. اس سے بہتر ہے کہ انسان صراحتاً مرتد ہو جائے، کافر ہو جائے، صاف کہے کہ میں خدا کی کتاب کو نہیں مانتا. اور میرے نزدیک اب اس زمانے میں عورت کو مشینوں سے گزار کے یا ایکس رے وغیرہ سے چیک کر لیا جائے. جب بچے کا کوئی وجود نہیں پایا جاتا تو شوہر 1 ہفتہ پہلے انتقال ہو گیا، ہفتے بعد شوہر کی وہ عورت شادی کر. آخر ضرورت کیا ہے اس اسلام سے چمٹے رہنے کی جو نصوص کو متعین کرتا ہے اور اتنی شدید حفاظت کرتا ہے کہ امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا اور ان کا لوگوں رجم ثابت ہے. حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر مارے تھے، رجم کیا تھا، اور ہم نے بھی کیا ہے. اور اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ لوگ کہیں گے کہ عمر نے قرآن میں اضافہ کر دیا ہے، تو میں صفحے کے کسی کونے پہ لکھوا دیتا کہ رجم شریعت سے ثابت. یہ نص ہے. ان نصوص میں کیسے تبدیلی کی جا سکتی ہے؟ نصوص میں اگر تبدیلی کی جا سکتی ہے تو اس دین کا کون سا شعبہ باقی بچانا ہے؟ 5 نمازوں میں سے 3 کر لیں. ولیعذ باللہ عقیدے میں جو نصوص سے ثابت ہیں کہاں جائیں گے؟ یہ جو حالات اور عقل ہے نا جس کا بے جا استعمال کیا جاتا ہے، یہ عقیدے میں نہیں چلتی. احکامات میں بھی تھوڑی سی چلتی ہے، باقی جا کے ختم ہو جاتی. جو چیز نص سے ثابت ہے عقیدے میں اس میں ترمیم نہیں کی جا سکتی. جو قوانین نص سے ثابت ہیں اس میں ترمیم نہیں کی جا سکتی. مثلا ہاتھ کا کاٹنا یہ نص سے ثابت ہے نا. اب ایک آدمی کہتا ہے کہ ہاتھ کاٹنا تو ظلم ہو جائے گا، ہاتھ نہ کاٹو درے لگا لو. کیسے اس سے کیسے کس بنیاد پہ اسے تبدیل کرنا ہے؟ یہی حرکت وہ تھی جو یہودیوں نے کی تھی. ان میں سے ایک لڑکے اور لڑکی کا مقدمہ لایا گیا تھا اور حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کا حکم ارشاد فرمایا تھا. اور انہوں نے یہی کہا تھا نا کہ آپ نے پوچھا تھا یہودیوں تمہارے ہاں، تو انہوں نے کہا نہیں ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ گدھے پہ سوار کر کے منہ کالا کر کے
اور مارکیٹ میں گھما دیا جائے. تو آپ نے فرمایا تھا کہ نہیں، ایسے نہیں ہے، لاؤ تورات. تورات جب لائی گئی تو انہوں نے پیش کی اور اس طرح سے کہ ہاتھ رکھ لیا اس چیز پہ اور کہا یہ ہے تورات، یہ ہے تورات. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ جو پہلے یہودی تھے، ان کے والد بھی بہت بڑے یہودیوں کے عالم، وہ خود بھی بہت بڑے عالم، انہوں نے کہا اللہ کے رسول اب سچ کہتے ہیں، یہ ہے وہ حکم لکھا ہوا جس کو انہوں نے چھپا لیا ہے، ایسے انگلیاں رکھ لی ہیں اور کہا ہے کہ یہ ہے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا کہ میں اس تورات پہ ایمان لاتا ہوں، میرا ایمان ہے اس تورات پہ. اور انہوں نے بتائی، ان کا یہ رجم کا حکم ہے. یہودی ایسے ہی کرتے تھے. خدا کے وہ احکامات جو نص سے ثابت ہیں، کتاب ان کی اپنی کتاب سے، اس کا کچھ کھیل بنا دیا تھا. یہ حدیث ابو داؤد میں آئی ہے. اسی لیے عیسائی حضرات جو ہیں وہ بھائی پوچھتے ہیں، کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی رکھ کے فرمایا تھا تورات پہ کہ میں اس پہ ایمان لایا. تو جو یہ فرمایا تھا تو وہی بدلی ہوئی تورات تھی، اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے تھے، تم کیوں نہیں لاتے؟ ہم کہتے ہیں گڑبڑ نہ کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تورات پہ انگلی رکھ کے فرمایا تھا کہ میں اس پہ ایمان لاتا ہوں، تو وہ حکم مراد تھا جو یہودی چھپا رہے تھے. تو اس لیے جتنے بھی لیگل پروسیجرز ہیں اس وقت دنیا میں، جو بہت بڑے کام مسلمانوں کے کرنے کے ہیں، یہ بڑی اچھی بحث ہے جو انہوں نے کی ہے. ان نصوص کی جدید تعبیرات سے کوئی انکار نہیں کرتا. جدید تعبیر کیا ہے؟ کہ اس زمانے میں سر قلم کر دیا جاتا تھا، اب ایک آدمی کہتا ہے کہ جی گولی مار دی جائے، سوچا جا سکتا ہے، بحث کی جا سکتی، لیکن وہ کہے کہ سرے سے سزائے موت ہی کینسل کر دو، جس کو اللہ نے نص میں فرمایا ہے، یہ نہیں کیا جا سکتا. پروسیجرز ہیں، ان کے متعلق سوچا جا سکتا ہے. بہت بڑی کمی اور بہت بڑا خلا جس پہ اس وقت پوری امت مبتلا ہے، اور شہر آپ کہتے ہیں گلی محلے تک میں عذاب ہے، وہ اس 3 طلاق کا مسئلہ ہے. ہمارے ہاں ایسے لوگ نہیں ہیں جو 3 طلاق کو نفسیاتی کیفیت کے ساتھ ملا کر، ایسے علماء کرام جو سوچیں اور جو اس پہ بحث کریں. اس لیے کہ آپ علماء امت میں پیدا کہاں کر رہے ہیں؟ کون سا ادارہ ہے؟ ہمیں بھی ذرا بتائیں. 5 صدی گزر گئی اس ملک میں، اور 5 صدی میں کفر کے بل پیش ہو سکتے ہیں، سارے کرتوت کیے جا سکتے ہیں. مدارس کہاں سے چلیں؟ مدارس کی فنڈنگ ہوتی تھی، بہت بڑی فنڈنگ. ایک مثال دے رہے ہیں، قربانی کی کھالوں سے کراچی میں چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں بن جاتی تھیں. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، لوگوں کو خیال تھا، کروڑوں روپے کی آمدن تھی. بین الاقوامی اداروں نے کہا کہ تم اپنے مدارس میں یہ کیا کر رہے ہو؟ دہشت گرد پیدا کر رہے ہو، ان کی فنڈنگ کو ختم کرو. فنڈنگ کے لیے وہ قانون بنایا گیا. کئی مدارس بند کر دی ہیں انہوں نے، اور کئی ایک کے پیچھے پڑے ہوئے، جن سے ہم بھی ہیں کہ جی رجسٹریشن کروائیں. رجسٹریشن تو بھیا پہلے بھی ہوئی ہے، اب کیا نیا بات نئی بات یہ کہ فنڈنگ ختم. انہوں نے کہا ان کی فنڈنگ ہوتی ہے نا، ایک اس کا سورس قربانی کی کھالیں بھی ہیں. تو پاکستان کی جتنی لیدر پروڈکٹس ہیں ان سب کو لینا چھوڑ دو. خاموشی سے یہ فیصلہ ہو گیا. ایک ہم بائی کاٹ کرتے ہیں فرانس کا اور سویڈن کا اور اس کا اور اس کا اور اس کا، اور آگ اور خون کی ہولیاں ہم کھیلتے ہیں. ایک وہ ہیں، انہوں نے کہا خاموشی سے پاکستان کی جو لیدر پروڈکٹس ہیں ان کو ہم نے نہیں لینا. جب نہیں لینا، ملک میں اویلیبل نہیں ہے، پاکستان سے بھیجی جاتی تھی نا، جب وہاں پہ لے ہی کوئی نہیں رہا، یہاں فیکٹریز بند ہو گئی. فیکٹریز نے کہا ہم کہاں کھالوں کا کیا کریں گے، گائے دمبے بکرے وغیرہ کی کھال جو آپ عید قربان پہ کیا کرنا ہے ہم نے.
اور نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ لوگ اب کھالیں اٹھا کر نالے میں پھینک دیتے ہیں. 50 روپے نہیں ملتے، 100 روپے نہیں ملتے ایک کھال کے، جو کہ اس زمانے میں 10-10 ہزار میں بکا کرتی تھی، اب نہیں ملتے. پیچھے چلیے پھر. اور اس کا نقصان یہ ہوا کہ ایم کیو ایم کی فنڈنگ ختم ہوئی، ایک وہ، اور ایک مدارس کی. یہ چیزیں اس لیے علماء پیدا کریں، اہل علم پیدا کریں. 2 ادارے ہم پھر یہ کہتے ہیں، اور بالکل مختصر بات، ایک علی گڑھ یونیورسٹی اور ایک دیوبند نے پوری دنیا پہ اثرات مرتب کیے، اپنے پوری دنیا پہ. یہ افغانستان کی ساری جنگ، مشرقی اور مغربی پاکستان کا الگ ہونا، یہ اتنے بڑے بڑے تاریخی واقعات یہ ان 2 اداروں کی نسبت سے ہوئے ہیں. اس لیے علماء کہاں ہیں؟ پھر آپ سوال اٹھاتے ہیں کہ نصوص اور یہ اور وہ. آپ سچ فرماتے ہیں جناب والا، آپ کی بات سمجھنے کے لیے بھی تو ایک بیک گراؤنڈ چاہیے نا، قانونی دماغ چاہیے. ایسے قانونی دماغ اب کہاں رہے ہیں بھیا؟ آپ دیکھتے نہیں. تازہ ترین مثال ہے، سندھ اسمبلی میں بل پیش ہو رہا تھا کہ پاکستان میں جو بھی اسلام قبول کرے گا اس کو یوں یوں سزائیں ہوں گی، اور یہ اس کے ساتھ کیا جائے گا، اور 18 سال سے کم عمر کا اسلام قبول ہی نہیں کر سکتا. پورے ملک میں کہیں کسی روڈ پہ کوئی جلوس، کوئی پروٹیسٹ ہوا ہے؟ اعلیٰ عدالتوں نے مسترد کر دیا، اسلامی نظریاتی کونسل نے مسترد کر دیا، علماء کرام نے مسترد کر دیا. تب جا کر کہیں وفاقی مذہبی امور کے جو منسٹر ہیں انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا اور غلط ہے اور یہ وہ. باقی پبلک کیوں نہیں اٹھی؟ خود علماء روڈ پہ کیوں نہیں آئے؟ اتنی بے حسی ہے. اور بے حسی کا مطلب یہ بھی ہے کہ اگر کوئی عالم دین اس کی تردید کرے گا تو پتہ نہیں کس سال پھر وہ گھر واپس آئے گا. ساری چیزیں سمجھنے دیکھنے کی ہے نا. ایک سے ایک کڑی ملی ہوئی ہے. سے علماء نہیں رہے، اہل علم نہیں رہے. حضرت تقی صاحب نے دیکھے کیسا اچھا اس پہ نوٹس دیا، اور کیا الحمدللہ اچھی تحریر. لیکن عملاً جس قوم کا یہ حال ہو کہ ایک مرتبہ کوئی ایسی چیز ٹی وی پہ آ جاتی تھی اور لوگ، سڑکیں اور ٹریفک بند ہو جاتی تھی اور خون خرابے تک بات پہنچ جاتی تھی، اسی قوم میں صراحتاً کفر کا بل، اور اسمبلی نے، قومی اسمبلی کی بھی اجازت ہے، قومی اسمبلی میں بھی پیش کر سکتے ہیں. ظاہر ہے کہ مدینہ منورہ کی ریاست تو ایسے ہی بننی ہے نا. پھر یہ سب کیا ہے؟ اس کی اور وجوہ میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو بچے آتے ہیں مدارس میں، ان بچوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے اور بہت سی وجہ ہیں. ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو اسباب اور وسائل ہیں وہ نہیں مہیا ہوتے. ایک کمرے میں 50 بچوں کو جب ٹھونسنا ہے اور وہیں وہ سوئیں گے اور وہیں سب کچھ ہوگا، تو پھر ظاہر ہے کہ ایک اللہ نے آخر دنیا اسباب کے ساتھ رکھی. ارشاد. جی مفتی صاحب، اس کے اندر جو ایک کلیریفیکیشن یہ ہے کہ وہ جو حدود، جو قوانین ہیں، ان میں وہ ترمیم جو ہے وہ اسی طرح ہی کرنا چاہ رہے ہیں جیسے اسلامی نظریاتی کونسل جو ہے ان کی طرف سے جو پیش کی گئی تھی پاکستان میں. اور یہ ایک صاحب جو ہیں وہ ڈیلس میں ہوتے ہیں، ان کی کافی بڑی فالوئنگ ہے، تو وہ بھی اس ریفارمسٹ گروپ کے جو پارٹ بن گئے ہیں. تو وہاں سے ایک سوال پیدا ہوا تھا. ہمیں تو معلوم نہیں اس چیز کا، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ اسلامی نظریاتی کونسل نام کا کوئی ادارہ اگر ہوتا تھا تو ڈوب گیا. جس کونسل کے قسم کھانے کو تیار ہے کہ ممبرز کا یہ حال ہو کہ اسے یہ نہ پتہ ہو کہ احد پہلے ہوئی تھی یا بدر پہلے ہوئی تھی یا خندق پہلے ہوئی تھی،
ایسے لوگ بیٹھ کے اور سبحان اللہ شریعت پہ بحث کریں گے. حمیت نام تھا جس کا، گئی تیمور کے گھر سے. وہ محض سیاسی ادارہ بن گیا، اس میں کچھ عزت آبرو رہ گئی تھی تو نواز شریف صاحب کے آخری دور میں بالکل برباد ہو گئی، جب وہاں پہ مولانا محمد خان صاحب شیرانی اللہ سلامت رکھے، وہ مضبوط آدمی تھے، کونسل میں بحث وغیرہ یہ وہ سب چیزیں تھیں. ان کے بعد لٹیا ڈوبی اور اب تو بالکل ہی ڈوب گئی. صرف حکمرانوں کی مرضی کے فتوے یا در پردہ چشم یار کی شہ پا کے پی گیا، یہ کرتوت ہیں. اب اگر کسی شخص کا، جو آپ کہہ رہے ہیں، اگر کسی بھی صاحب کا یہ خیال ہے کہ وہ اسلامی نظریاتی کونسل جیسا کوئی ادارہ پرائیویٹلی بنائیں اور وہ امت کے چنے ہوئے لوگوں کو اس میں جمع کریں، اگر آپ کی مراد یہ ہے، اور پھر اس میں نصوص کی امپلیمنٹیشن کے لیے کوئی مجتہدانہ مباحث کی جائیں اور وہ علماء اس کے اہل ہوں، تو بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا کام ہے. جو بھی شخص یا جو بھی جماعت یہ کرے گی، وہ سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ نے جو کام کیا تھا وہ کام کرے. جو بھی یہ کریں گے بہت مبارک لوگ ہیں، بشرطے کہ وہ اس کام کو کر گزریں کہ پورا اسلامی قانون پھر نئے سرے سے لکھیں، اس کو مرتب کریں، کوڈیفائڈ کریں، اور جہاں جہاں علماء کے اختلافات اہل علم کے ہیں وہاں جو آراء جو چیزیں ہیں اپنی زبان کے مطابق، لیکن یہ نہیں ہے کہ نصوص کو یا کسی چیز کو ایسے چینج کر دیں کہ اصل روئی مسخ ہو جائے. بہت بڑا کام. آخری مرتبہ یہ کام ہوا تھا خلافت عثمانیہ میں 1916 میں، بس آخری کوشش ہوئی تھی. اس کے بعد ڈاکٹر تنزیل الرحمان صاحب مرحوم تھے، انہوں نے اپنے طور پہ قوانین اسلام کا مجموعہ ایک 6-7 جلدوں میں مرتب فرمایا تھا. اس طرح کے کام بعض مفتی حضرات نے بھی کیے ہیں، لیکن جو اس پیمانے کا کام ہے کہ امت کے کام آ سکے، وہ بہت بڑا کام ہے. اللہ کرے کہ کبھی مسلمانوں کو یہ توفیق نصیب ہو کہ وہ کم سے کم جتنے بھی قوانین نے کوڈیفائڈ ہی کر لیں. جی آگے چلیے. جی مفتی صاحب، ایک سوال جو ہے وہ متحدہ عرب امارات سے ایک صاحب نے بھیجا ہے کہ ان کی جو اہلیہ ہیں اور ان کی جو بیٹی ہیں وہ مسجد میں قرآن حفظ کر رہی ہیں دونوں، تو وہاں کے جو خطے کے اساتذہ جو ہیں وہ قرآن کو چھونے کے لیے ناپاکی کی حالت میں دستانے پہن کر اس کو چھونے کی اجازت دے دیتے ہیں. تو ان کا اور ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر قرآن کی تلاوت جو ہے وہ نہ کریں، لیکن جو سبق ان کو پڑھایا گیا اس کو وہ ریوائز کر سکتی ہیں. تو وہ خود یہاں پر یہ بات کافی عام ہے، تو ان کو اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے؟ بالکل اس پہ عمل نہیں کرنا چاہیے. اسی لیے تو بچیوں کے حفظ کے مدارس اور بچیوں کا قرآن پاک کو یاد کرنا، اس کو زیادہ اپریشیٹ نہیں کیا گیا، نہ اس کی حوصلہ افزائی زیادہ کی گئی ہے، کیونکہ ہر ایک پہ ایسی حالت آنی ہے. تو بیچاری اگر 10 دن نہیں پڑھے گی، کچھ دن نہیں پڑھے گی، پھر بھول جائے گی، کچا ہو جائے گا، تو اس کے لیے مشکل پیش آئے گی. اور یہ جو عرب اب کر رہے ہیں اور یہ جو اس طرح کی چیزیں ہیں، یہ بالکل جائز نہیں ہیں. صرف حنفی فقہا کے ہاں ہی نہیں، باقی ائمہ کے نزدیک بھی جائز نہیں. یہی وہ چیز تھی جو ہمارے ہاں سب سے پہلے دروازہ کھولا تھا فرحت ہاشمی صاحبہ نے. انہوں نے دروازہ یہ کھولا تھا، پھر ہوتے ہوتے اہل حدیث حضرات یہ وہ، اور اہل حدیث حضرات کے ہاں تو خیر اس سے بھی پہلے کچھ لوگوں نے اجازت دی تھی. پھر عرب آ گئے اور انہوں نے اس کیل کو ہی اکھڑ دیا، اس جڑ کو ہی اکھڑ دیا. یہ خرابیاں ساری چلی ہیں عدم تقلید سے، اور یہ خرابیاں ساری چلی ہیں کہ دین کا شوق مگر پڑھنا حرام ہے.
بس اردو ترجمے دیکھ لیے، یہ دیکھ لیا، آج کل تو یہ میڈیا، اس کو سن لیا اور اگلے دن وہ مفتی بن گئے۔ یہ سب خرابیوں کی جڑ یہی ہے کہ نہ تقلید کی اور نہ کسی سے پڑھا، نہ کسی کے زیر سایہ زندگی بسر کی۔ ہمیشہ آدمی یا تو خود نر ہو یا نر کے تابع ہو۔ زندگی ایسے گزرتی ہے، ایسے تھوڑی گزرتی ہے کہ 2 لفظ پڑھ لیے تو وہ مجتہد اعظم بن گئے۔ ایک گناہ کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اور فرمائیے۔ جی مفتی صاحب، اس میں ایک اور صاحب نے جو سوال بھیجا ہے، آپ اس پہ تفصیل سے بات بھی فرمائی ہے، سوالوں کے جواب بھی دیے ہیں کہ جو ٹخنوں سے جو نیچے شلوار کرنا جو ہے اگر وہ جائز ہے تو کیا نماز میں ٹخنوں سے اوپر شلوار کرنا ضروری ہے؟ اگر شلوار کی لمبائی زیادہ ہو تو کیا اس کو فولڈ کر لینا چاہیے؟ ہم اپنی رائے اس پہ عرض کر چکے جی، وہ پوری ریکارڈنگ موجود ہے اور ہم نے اس میں بڑی تفصیل سے عرض کیا تھا کہ ہمارا خیال ہے کہ کبر کی نفی کی گئی ہے، اور اگر ٹخنوں سے نیچے شلوار ہو تو جو کچھ مفتی حضرات فرماتے رہے ہیں اس پہ عمل میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ ٹخنوں سے اوپر شلوار کوئی تقوی نیکی کی وجہ سے رکھتا ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے اس پہ اعتراض کرنے کی؟ بہت اچھا ہے، لیکن ہم اس کو اتنا نہ تنگ کر دیں کہ عام مسلمان بھی مشکل میں پڑ جائیں۔ کبر کی وجہ سے اگر ہوتا ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ ہم نے بڑی تفصیل سے اس میں بات کی ہے کہ اس چیز میں وسعت ہونی چاہیے، اور ہمارا خیال ہے کہ ہے بھی۔ فتاوی عالمگیری میں اور جگہ پہ جو اس کے جواز کا لکھا ہے، ان مفتیوں نے کیوں لکھا ہے؟ اس کی بنیادی وجوہ میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ وہ اس زمانے میں کبر کی بہت بڑی علامت گنی جاتی تھی، اب ایسی چیز نہیں رہی۔ لیکن یہ رائے ہے، اور مفتی صاحب نے فولڈ کرنے کا کچھ جو صاحب فرما رہے ہیں، فولڈ کا کوشچن ہے، فولڈ کرنا چاہیے یا ویسے ہی چھوڑ دیں اس کو؟ یہ منطق تو نماز پتہ نہیں، سمجھ میں نہیں آتی کہ اگر یہ گناہ ہے تو یہ نیت رکھنا کہ پھر یہی کام کروں گا مسجد سے باہر نکل کے یا نکلنے سے پہلے، تو وہ نیت کی خرابی، وہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور اگر یہ عبادت کے لیے مخصوص ہے تو کس درجے میں ہے؟ مستحب ہے، سنت ہے، فرض ہے، واجب ہے؟ کوئی دے سکتا ہے یہ فتویٰ کہ یہ فرض اور واجب ہے اور اگر یہ کرے گا تو نماز ہی نہیں ہوگی؟ اسی لیے وہ جو حدیث میں آیا نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز اس کے لوٹانے کا حکم فرمایا، تجدید وضو کا صاف صاف حنفی فقہا نے لکھا ہے کہ حدیث منسوخ ہے۔ آخر لوگ اس بات کو کیوں نہیں سوچتے کہ کتنی احادیث ہیں جو صحیح سند سے سب طرح ثابت ہیں، کوئی نہ فتویٰ دیتا ہے، نہ عمل کرتا ہے، نہ کیا جا سکتا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے کہ تم میں سے جو جنازہ اٹھائے اسے چاہیے کہ وہ وضو یا غسل کرے۔ ومن ادخل فی قبری، اور جس نے قبر میں میت کو لٹایا، قبر میں داخل ہوا، میت کو داخل کیا، اس کے ذمہ ضروری ہے کہ وہ وضو کرے، اور جو میت کو غسل دے۔ اس طرح کی کتنی احادیث ہیں، کوئی عمل نہیں کرتا، کبھی کوئی فقیہ مفتی اس پہ فتویٰ ہی نہیں دیتا۔ خیال آتا ہے ان گمراہیوں کو دیکھ کے کہ ہم کبھی 20-25 احادیث آپ کو بتائیں کہ یہ حدیث ہی ہے، اس پہ کیوں نہیں عمل کرتا کوئی؟ کرو، کبھی بھی نہیں ہوتا، کوئی فتویٰ نہیں دیتا، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ منسوخ احادیث ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات ارشاد فرمائی، کچھ عرصے کے بعد اس کے برعکس حکم دیا، منع فرما دیا کہ نہ جایا کرو قبرستانوں، منع فرما دیا کہ یہ چیزیں حرام ہیں، اور پھر اجازت دی کئی برس کے بعد، کنت نہیتکم، میں نے تمہیں منع کیا تھا نا کہ قبرستانوں میں مت جایا کرو، الآن اب فزوروا، جایا کرو، فإنہا تذکرکم بالآخرہ، اس سے تمہیں اپنی قبر، اپنی موت، آخرت یاد آئی۔
اب وہ حدیث سب کو دکھاتے پھرنا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا تھا، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، یہ کیا چیز ہے؟ تورات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو تنبیہ فرمائی تھی، اور آخر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی برس کے بعد اسی تورات کو، اسی یہی جو چیزیں تھیں ان کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے ڈسکس کرتے تھے۔ اب کون کہے کہ جا کے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھو؟ تو بہت سی چیزیں ایسی، اس لیے عافیت اسی میں ہے کہ آدمی تقلید میں رہے، عافیت اسی میں ہے کہ آدمی اللہ کے درمیان اور اپنے درمیان کسی بھی صاحب علم کو رکھے، فتویٰ لے، پوچھے، یا اپنی اولاد کو عالم دین بنا لے، گھر کے مفتی، ان سے بحث کر۔ جی ارشاد۔ جی مفتی صاحب، ایک صاحب نے سوال یہ بھجوایا تھا کہ یہ اشکال اس میں پیدا ہوا کہ آپ نے جو اہل حدیث اہل سنت میں جو فرق آپ نے بیان فرمایا تھا، تو اس میں ان کا کوشچن یہ ہے کہ کیا جو صحابہ کا عمل جو اہل سنت اس پہ عمل کرتے ہیں، تو ان کا کوشچن یہ ہے کہ کوئی چیز جو قرآن سے ثابت ہے، کوئی عمل جو ہے، تو وہ اس کو کیا حدیث متواتر جو ہے اس کو اوور رائڈ کر سکتی ہے، اس کو منسوخ کر سکتی ہے؟ جی، ہمارے نزدیک اصول کی بات ہے کہ حدیث متواتر قرآن کریم کی دی ہوئی رعایتوں میں سے کسی چیز کو محدود کر سکتی ہے۔ نص کا مطلب یہ ہے، اس لیے ہمارے نزدیک اصول کی جو بات ہے وہ یہی ہے، اور ہم اس میں کوئی مذائقہ بھی نہیں سمجھتے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اہل حدیث حضرات کے ہاں ایک چیز تو یہ ہے کہ ان کے ہاں اصولی جو اختلاف پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ وہ سمجھتے ہیں کہ کتاب و سنت کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا عمل حجت نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک خلفائے راشدین کا خاص طور پہ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا عمل جو ہے باقی حضرات کا، وہ قابل حجت ہے، قابل دلیل ہے، یا پھر ہمارے پاس یہ دلیل ہونی چاہیے کہ یہ چیز صحابی رضی اللہ عنہ کے ذاتی اجتہاد تھا اور وہ نہیں مانا گیا۔ ہم صحابہ رضی اللہ عنہ کو مستقل دلیل مانتے ہیں خدا کے دین۔ ان حضرات کے ہاں اور اہل تشیع کے ہاں اصولی طور پر یہ بات طے ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی بات نہیں مانی جائے۔ اسی وجہ سے ان کے بعض علماء نے باقاعدہ فتویٰ دیا ہے کہ مرغے کی قربانی جائز۔ اب وہ جو کچھ کہتے ہیں اس سے بلال رضی اللہ عنہ کا عمل تھا، ہم کہتے ہیں سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کے عمل دلیل نہیں ہے، اس کے مقابلے میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جب فتویٰ آ جاتا ہے تو ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ اور دوسرا فرق یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ اہل حدیث حضرات کا ان میں اب بھی ہیں یہ غزنوی اور لکھوی، یہ اپنے عقیدے کے اعتبار سے بالکل خالص ماتریدیوں کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ الحمدللہ جو ماتریدیوں کا عقیدہ ہمارا ہے وہی ان کا۔ اب کچھ لوگ جو آئے ہیں، اہل حدیث نے باقاعدہ اپنے اثرات مرتب کیے۔ یہ جو ٹخنوں والا مسئلہ ہے نا، اس کی زیادہ تشہیر انہی حضرات نے کیا اور دیوبندی اس سے متاثر ہوئے ہیں۔ اور عقیدے میں یہ جو اب سعودیہ والے جس عقیدے کی تعلیم، تبلیغ اور ترویج کرتے رہے ہیں، بہت سے اہل حدیث لڑکے اس سے متاثر ہوئے ہیں۔ اب انہوں نے عقیدے کو اس طرح نہیں پڑھا جیسے ان کے اسلاف اور بزرگوں نے پڑھا تھا، وہ بڑے لوگ تھے۔ تو اب سعودیہ جس عقیدے کو دنیا میں بھیج رہا تھا، جو کچھ وہ لوگ کہہ رہے تھے، اس کو یہاں اسی لیے رد نہیں کیا گیا، یہاں کے بہت سے لوگ، ظاہر ہے سعودیہ سے مال آتا تھا، اب بھی آتا ہے، اب ذرا اور رنگ سے آتا ہے، اس وقت بھی مال آتا تھا۔ جن کے چندے آتے تھے ان کے خلاف کون بولے، ان کو کوئی گمراہ کیوں کہے؟ یہ ہے قصہ۔
دیوبندیت نے اہل حدیث حضرات کی بعض چیزوں کا پورا تأثر قبول کیا ہے کہ پہلے حضرات میں نہیں تھا. یہ بھی ایک تاریخی بحث ہے. گھنٹہ تو ہو گیا ہوگا. جی مفتی صاحب تقریباً 1.5 گھنٹہ ہو گیا. اچھا، اور فرمائیے کوئی چھوٹا موٹا سوال. جی مفتی صاحب ایک صاحب نے جو یہ سوال بھیجا کہ خواب میں یہ جو اگر وہ مسلسل فون بج رہا ہے نا، یہ جو مسلسل فون بج رہا ہے، اب کیا عرض کروں، جو لوگ اس پروگرام کو، یہ چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، ان سے درخواست ہے کہ ادھر کا فائدہ نہیں ہے. ہم بیک وقت ایسے نہیں کر سکتے کہ ادھر بھی بات کریں اور ادھر بھی بولیں. یہ سوال مجھے بھجوا دیں تو وہ مفتی صاحب کافی سارے سوال جو ہیں وہ کیو میں تھے، تو وہ یہ مناسب نہیں ہوگا کہ ان کے سوال جو ہیں وہ اپنا پوچھے جائیں اور جو نئے سوال آ رہے ہیں وہ پوچھے جائیں. تو آپ یہ فرمائیے، بات مناسب آپ نہیں. فرمائیے. جی مفتی صاحب ایک صاحب نے سوال یہ بھجوایا تھا کہ جو اگر ان کو قرآن جیسے یاد ہے اور وہ خواب کے اندر بھی جو ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت جو ہے وہ کبھی کبھی وہ ان کو اس کا شرف مل جاتا ہے، تو کیا خواب میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے اس کا ثواب جو ہے کیا روزانہ فرمایا؟ کے برابر ہے؟ قرآن کریم انہیں یاد ہے. جی، آگے اور وہ خواب میں بھی کبھی کبھی ان کو وہ یہ شرف حاصل ہوتا ہے کہ وہ اس میں پڑھ لیتے ہیں وہ جو ہے، تو اس کا ثواب جو ہے جو خواب میں اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو اس کا ثواب جو ہے جاگنے کے برابر ہے. یہ ہو جاتا ہے جن کو قرآن کریم بہت پختہ یاد ہوتا ہے نا. یہ بعض بچوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ جب آنکھ کھلتی ہے ان کی تو قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں. بعض بچے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ اپنی دہرائی کرتے رہتے ہیں نیند کی حالت میں ہی. تو یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے. بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کسی بھی حالت میں ہو نفع سے خالی نہیں. اللہ کا نام اپنا اثر کیے بغیر رہتا نہیں. خدا کی کتاب کو اپنی راہ خود بناتی ہے. اس کا وہ ثواب جو عالم بیداری میں خود سے شعور سے پڑھنے میں ہے اتنا تو نہیں ملتا، لیکن یہ کہ یہ حالت بہت اچھی ہے. یہ حالت اس بات کی خبر دیتی ہے کہ اس آدمی کو خدا کی پاک کتاب سے تعلق کیا ہے، اور کوئی بعید نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ بھی اسے اجر دے. وہ جو دل ہے نا وہ اصل ہے جو خدا کی کتاب سے جڑا ہوا ہے. اسی معنی میں وہ حدیث بھی ہے، بہت سخت ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی نیکی کے کام کی تمنا کرتا ہے کہ کاش میرے بس میں ہوتا، تو اس تمنا پہ اس کا اجر ویسے ہی لکھا جاتا ہے جیسے کہ گویا اس نے وہ نیکی کی ہے. اور ایک آدمی گناہ کے کام کی تمنا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ کاش میں بھی وہاں ہوتا تو میں بھی ایسی عیاشیاں کرتا، تو اس کے نہ کرنے کے باوجود اس کے لیے لکھا جاتا ہے کہ جیسے کہ کمن شاہدہ، جیسے کہ وہ گناہ وہاں کر رہا ہے. کہ ٹرینڈ پتہ چلتا ہے، دل کو اپنی راہ بنانے کا موقع ملتا ہے کہ میرے پاس بھی پیسہ آیا تو میں بھی ایسے ہی کروں گا، میں یو ایس چلا گیا تو میں بھی اسی نظام میں جاؤں گا، ولیعذ باللہ وغیرہ وغیرہ. تو اسی طرح جو آدمی پڑھتا ہے بہت مبارک بات ہے اس کے لیے، بہت اچھی بات ہے. اللہ تعالیٰ اس کو یقیناً اس کا صلہ دے گا. اللہ نے ایک قاعدہ بیان کیا ہے کہ جو بھی نیکی کرے گا ہم اسے ضائع نہیں کریں گے، بس ان کا فرمانا یہ کافی. اسی لیے حدیث میں آیا لا تحقرن من عملک شیئا، اپنی نیکیوں میں سے کسی ایک نیکی کو بھی حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھو. کوئی چھوٹا کام نہیں ہے، بہت بڑا. جی اور فرمائیے. جی مسئلہ غالباً یہ اس کو آج کا آخری سوال ہی دیکھ لیتے ہیں. انہی صاحب کی طرف سے دوسرا سوال ہے کہ نمازی کے آگے سے گزرنا جو کتنا بڑا گناہ ہے، اور شریعت میں ایسے شخص کے لیے کیا حکم ہے اگر وہ دانستہ طور پہ کرے یا غیر دانستہ طور پہ ہو جائے؟ اصل میں تو دیکھیے جس چیز کو شریعت نے منع کیا ہے وہ آدمی کے کھڑے ہونے کی جگہ پاؤں جہاں ہو اور جہاں سجدہ ہو، ماتھا پیشانی جہاں ٹکے، اس کے درمیان گزرنے سے منع کیا ہے. اتنا قریب سے گزر رہا ہے، لا محالہ اس آدمی کی توجہ
اس آدمی کی طرف ہوگی اور اللہ کی طرف سے ٹوٹے گی۔ جان بوجھ کے ایسے کرنا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ وہ پیشانی اور سجدے کی جگہ سے آگے سے گزرا ہے، اور اس نے سمجھا کہ یہ فاصلہ اتنا ہو جاتا ہے کہ جیسے 2 صفیں ہو جاتی ہیں، کوئی حرج نہیں، 2 صفوں سے کم پہ نہیں گزرنا چاہیے۔ ایک وہ جگہ جہاں وہ کھڑا ہے اس کی صف، اور ایک اس سے اگلی جگہ، تقریباً 10 فٹ سمجھ لیں، تو اس سے آگے گزرا جا سکتا ہے۔ لیکن جان بوجھ کے ہر ایسی حرکت جو بندے کا اور اللہ کا تعلق توڑے یا ڈسٹرب کرے، یہ گناہ ہے اور بہت بڑا گناہ۔ اسی لیے فقہا نے اصلاً لکھا ہے کہ مسجد میں آئے تو سلام نہ کرے۔ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ پہلے سے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو حضرات، کوئی دعا میں مصروف ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی شرم حیا، تو وہ سلام اس کا سنتا ہے، کسی کا بھی تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نہ کرے۔ ہاں اکیلا ہو مسجد میں، پہلا آدمی یہ آیا ہے تو پھر سلام کرے ان فرشتوں کو جو اس مسجد میں موجود۔ اجازت جناب؟ جی 1.5 گھنٹہ ہو گیا تو کچھ اور کام ہے، ورنہ گھنٹہ 1.5 گھنٹہ کیا چیز ہے، کچھ بھی نہیں۔ آپ لوگوں کی مجلس بڑی مبارک ہے، آپ اتنی محبت سے سنتے ہیں، اس قابل سمجھتے ہیں کہ ہم بھی ہیں سواروں میں، ہم بھی اس قابل ہیں کہ دین کے متعلق کچھ کہیں۔ آپ کا حسن ظن ہے، آپ کی محبتیں ہیں، بہت شکریہ، بہت مفتی شکریہ۔ صاحب اس میں وہ جو بات کل ہوئی تھی اس بارے میں، جو زمینوں کے بارے میں، تو اس پہ اگر کچھ اپڈیٹ اگر آپ دینا چاہیں تو۔ کچھ نہیں بھیا، بہت کہہ چکے۔ جی اب طبیعت ایسی ہوتی ہے، کچھ کہتے ہوئے اب 2 مرحلے چھوٹے چھوٹے باقی ہیں، بظاہر چھوٹے۔ اللہ کا شکر ہے زمینیں ساری اپنے قبضے میں ہیں، اور ایک ان کی پٹواری کے ہاں یہ سارا کام کرا دیا جائے، اور پوری دنیا میں جو بھی مسلمان سنتے ہیں، اللہ کا شکر ہے بہت قربانی دینے والے لوگ میں۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہارون صاحب ہیں آسٹریلیا میں، بڑا کام انہوں نے کیا۔ یہاں آپ کے یہاں فراز ہیں، اور لوگ ہیں، ظہیر صاحب ہیں، اور لوگ ہیں، آپ ہیں، طارق ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو سب نے اللہ کے لیے بڑا کام کیا، کروڑوں روپے کی زمین یونیورسٹی کے لیے خرید لی۔ اب $35,000 چاہیے کہ پٹواری جو ہیں اور تحصیلدار وہ اس کو مدرسے کے نام کر دیں، اور پھر اس کے بعد ہم اس کی 4 دیواری شروع کریں۔ وہ کرتی ہے، اللہ کا شکر ہے، وہ ہمارے بس میں تھی، ہم نے کر دیا قرضہ لے کے، وہ چلتا رہے گا۔ لیکن یہ کہ تاکہ اس زمین پہ کوئی قبضہ نہ کرے، اور اس وجہ سے بھی کہ یہ ادارے کے نام ہو جائے گی۔ ہم صرف اگر یہی کام کر لیں گے نا کہ زمین ادارے کے نام ہو جائے، تو آئندہ آنے والی نسلیں بھی تو ہیں جو اللہ کو منظور ہو، مگر اس وقت ہے نہیں، طبیعت نہیں ہے، پوری دنیا میں لوگ جانتے ہیں، جس کو اللہ جو توفیق بخشے۔ بہت شکریہ صاحب۔ ٹھیک ہے جی، السلام علیکم۔